خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی اللهم محمد صل على محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ الحمدلله. خوب و ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. سلامت باشید. خب دوستان امروز سیوم جمادی الاولی بوده. فردا اول جمادی الثانی است. اول جمادی الثانی یعنی ایام شهادت مظلومان حضرت زهرا است. در خدمت تک تک شما دوستان تسلیت عرض میکنم. بله خوب امیدوار هستم انشاءالله خداوند ما را عاشقان حقیقی از عاشقان حقیقی و از حضرت زهرا قرار بده، از عاشقان حضرت زهرا قرار بده انشاءالله و معرفت حضرت زهرا به ما نصیب بفرماید انشاءالله. امیدوار هستم دوستان وقت خوبی و زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. بله خب صدای من میرسد به همه شما دوستان. آفرین زهرا، ارشد حسین، اسمت فاطمه خانم، خانم ارم کیانی، رئیس زهرا، نشاط فاطمه رضوی، نور معصومه و نصرت سومرو و شفیع زینب رضوی، صائم بطول و سما فاطمه رضوی و شاهد نظیر و تحسین فاطمه خانم و تحسین فاطمه بزرگ و هر دو تا تحسین فاطمه خانم خوب هستید. از حضرت زینب دار و زینب بی همه شما دوستان خوب هستید؟ باشید. بله نشاط فاطمه رضوی، نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. حال شما چطور است؟ حالم کم خوبه. خدا انشاءالله شما خوبی آقا؟ من هم خوبم ممنون. شما لطفاً چیزی بیان کنید امروز. بله آقا. چه میخواهی بیان کنید؟ امشب من میخواهم درباره مشهد چند جمله بیان کنم. بله بفرمایید بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مشهد یک شهر در ایران است. این یک شهر مقدس است. اینجا حرم امام رضا قرار دارد. امام رضا هشتمین امام شیعان است. پدر ایشان موسی کاظم بودند و مادر ایشان نجمه خاتون بودند. امام موسی کاظم باب الحوائج هستند. امام رضا علیه السلام یک خواهر داشتند. نام ایشون فاطمه معصومه بودند. او در شهر قم دفن شده است. فاصله قم تا مشهد حدود 1200 کیلومتر است. در روز اول ذی‌القعده ولادت حضرت معصومه است و در روز 11 همین ماه ولادت امام رضا علیه السلام می باشد. است. بله آقا. به همین دلیل در ایران روز اول تا 10 ماه ذی‌القعده عشره کرامت داشته می شود. امام بله آقا. ده کرامت ده یعنی اشرا عربی میں ورڈ ہے اشرا اور عربی فارسی میں ورڈ ہے ده کرامت. وہی اشرا عربی ورڈ ہے ده کرامت. امام جعفر صادق فرمودند امام جعفر صادق فرمودند هر کسی دوست دارد که زیارت بیبی فاطمه کند ایشان باید در قم بیبی معصومه را زیارت کند. حرم امام رضا خیلی بزرگ است. گنبد حرم طلایی است. صحنهای حرم خیلی بزرگ است.
دیدن این زیبای گنبد طلا بسیار لذت بخش می شود. لذت اینجا بخش است، یعنی بله لذت بخش است. اینجا پنجره شفا هم است. بله خداوند به پنجره همه توفیق زیارت این مکانهای مقدس را عطا فرماید. انشاءالله آمین. عطا کند انشاءالله انشاءالله. خب احسن دوستان متوجه شدید همه شما دوستان؟ آقا متوجه. بله. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ تحسین بله فاطمه سلام آقا، سلام آقا، سلام، خوبم، حال ممنون. شما شما چطور خوبی؟ است؟ خوبم ممنون، حال شما چطور است؟ بله حالم خوبه، حالتون چطوره؟ منم خوبم ممنون. شما چیزی بیان میتونی امشب؟ بله آقا، چند دقیقه بعد بیان کنم. چند دقیقه بعد الان مشغول بله هستی؟ ببخشید، بله 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 آقا. سلامت باشید. خب صائم بطول سلام، شما خوب هستی؟ شما چیزی بیان سلام آقا، میکنی؟ و خوبم علیک السلام، شما ممنون. چیزی بیان میکنی؟ شما خوبی؟ خوبم ممنون. آقا بله من میخوام که یکی از داستان کودکی بیان کنم. بله یکی از بله بله بفرمایید. سلام، بله. اسمم سائمه بطول است. من پاکستانی هستم و در پنجاب زندگی میکنم. اسم پدرم نصرت علی گلشن و مادرم رئیس فاطمه است. من میخواهم که یک قصه شیرینی بله یک بیان قصه کنم از کودکی شیرین از کودکی بیان دوران کنید. طلبه بله. من زیباترین دوران زندگیم بود، چون در آن زمان هیچ وظیفه یا نگرانی نداشته بودم. نداشتم. روزهای مدرسه پر از شادی، دوستی و شیطنت های کودکانه بود. وقتی من در مدرسه درس می خواندم، گاهی از کلاس فرار می کردم. کار خوبی نه میکنید. تنها بلکه دوستانم را هم همراه می بردم. یک روز ساعت 10 صبح زنگ کلاس خورد. من مطالعه کرده بودم، به همین خاطر فکر کردم که از کلاس فرار کنم. پنجره کلاس ما شکسته بود. من همراه دوستانم از پنجره شکسته پریدم و ما از کلاس فرار کردیم. 7 ساعت بیرون بله. کلاس ماندیم. وقتی که زنگ کلاس آینده خورد، ما کلاس برگشتیم، ولی استاد من هنوز خارج کلاس نشد. ما ترسیدیم ولی به استاد ما احساس نداریم. ایشون پرسید که کجا بودید و چرا در کلاس شمولیت نکردید. من به ایشون پاسخ دادم که ما در مسجد نماز می‌خواندیم. ایشون گفت که ساعت 10 صبح چه وقت نماز است. بله بفرمایید. ما به جای آنکه خجالت کشیدیم می‌خواندیم. ما به جای اینکه خجالت میکشیدیم می‌خواندیم. بله بفرمایید. روزهای طلبه زیباترین روز بودن. صبح زود بیدار شدن، برای مدرسه آماده شدن، ملاقات با دوستان و هم با آنها بازی کردن روزهای فراموش نشدنی هستند. احسنت. تمام شد. دوستان واژه های جدید نوشتی؟ بله آقا، بله نوشتم. سلام آقا، دارم من می میخواهم نویسم بیان آقا آقا. کنم. دارم می نویسم آقا. داری می نویسی؟ آها ببخشید. الان خب آقا من بیان کنم. بله بفرمایید بیان کنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا و در خدمت همه شما دوستان و عزیزان سلام عرض میکنم. من تحسین فاطمه مبارک پوری هستم و الان در شهر سورت با خانواده‌ام زندگی میکنم. من طالبه ام و در حوزه امام حسن عسکری علیه السلام و در دانشگاه النجف درس میخونم. من طالب زبان فارسی ام و برای یاد گرفتن زبان فارسی به آقا قدر نقوی انتخاب کردم. من امروز آقای قدر نقبی را انتخاب کردم. آقای ذوالقدر نقوی را انتخاب کردم. من الان سر کلاس هستم و امشب میخواهم که درباره دوستی بیان کنم.
که دوستی یکی از زیباترین نعمت‌های زندگی است. گاهی یک دوست می‌تواند برای ما مثل یک خواهر یا برادر باشد. دوست واقعی کسی است که فقط در روزهای خوش کنار ما نیست، بلکه در روزهای سخت هم دست ما را می‌گیرد. وقتی غمگین هستیم ما را آرام می‌کند. وقتی خوشحال هستیم با ما می‌خندد. به نظر من دوستی با احترام شروع می شود. اگر ما با احساسات دوستمان احترام بگذاریم هیچ وقت دل آنها را نمی شکنیم. احترام یعنی گوش دادن، یعنی صبر داشتن و با نرمی حرف زدن. نکته بعدی اعتماد است. اعتماد بین دو دوست مثل پول است. اگر این پول خراب شود دوستی سخت می شود. ما باید راز دوستمان را نگه داریم و حرف بد نزنیم. دوست یعنی کمک کردن. گاهی یک جمله کوچیک یا یک لبخند می تواند حال یک دوست را خوب کند. اگر دوستی مشکلی داشته باشد ما باید تا جایی که می توانیم کمک کنیم. به نظر من دوستی مثل یک گل است. اگر هر روز به آن محبت بدهیم زیباتر و قویتر می شود، اما اگر بی توجهی کنیم آرام آرام خشک می شود. در پایان می خواهم بگویم که دوست داشتن کار سختی نیست، ولی دوست خوب بودن مهمترین است. اگر ما مهربون، صادق، وفادار و محترم باشیم دوستان خوب پیدا می کنیم و دوستهای ما مانندگار می شود. تمام شد. ماندگار می شود. بله. احسنت. خیلی عالی. دوستان صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا میرسد. بنویسید دوستان این را بنویسید. درس دوستان اینجا دقت کنید. همه شما دوستان دقت می‌فرمایید اینجا؟ بله آقا. فقط دوستان اینجا متوجه باشید. اسمت فاطمه خانم صدای من میرسد؟ بله آقا میرسد. بله. الگو انار دلدار زینب دار. بله. خوب دقت کنید. درس 14 در مهمانسرا. درس 14 در مهمانسرا. شجاعت. بله. وقتی من بچه بودم مادرم شجاعت امام خمینی را برای من بیان می‌کرد. مادرم شجاعت امام خمینی برای ما بیان کرد. واز انقلاب اسلامی درباره انقلاب اسلامی برایم تعریف می‌کرد. برای انقلاب اسلامی ایران حرف می‌زد. اول گوش کنید بعد دقت گوش کنید. بله. درباره مادرم درباره انقلاب اسلامی ایران حرف می‌زد. مادرم درباره حرف می‌زد. بله. و قصه های امام خمینی را برای من تعریف می‌کرد. قصه های امام خمینی را برای من تعریف می‌کرد. بله. من در انتظار رفتن به ایران بودم. من برای رفتن به ایران بودم. بله. یعنی میں ایران جانے کے انتظار میں تھا. بله. و بالاخره انتظار من تمام شد. و بالاخره تمام شد. بله. آرزو. بله.
ومن برای رفتن به ایران به هواپیما سوار هواپیما شدم. ومن برای رفتن سوار شدم. مهماندار هواپیما صدای مهماندار هواپیما را شنیدم. مهماندار یعنی ایئر ہوسٹس. صدای مہماندار هواپیما پلین کی ایئر ہوسٹس کی آواز کو میں نے میں نے سنا کہ می گفت کہ وہ کہہ رہی تھی کہ می گفت. مسافران محترم لطفاً کمربند هایتان را ببندید. مسافران محترم ڈیئر پیسنجرز اپنی بیلٹیں باندھ لیجیے. اپنی بیلٹیں باندھ لیجیے. بھلے. من سوار برائے رفتن به ایران سوار هواپیما شدم. بھلے. و بعد از آن صدای مهماندار هواپیما را شنیدم. و بعد از آن صدای مهمان مهماندار هواپیما هواپیما را شنیدم که می مهمانداری گفت هواپیما شنیدم که می گفت که وہ کہہ رہی تھی مسافران محترم لطفاً کمربند هایتان را ببندید. کمر بندی کمربند هایتان را ببندید. اپنی بیلٹیں بله. ما الان در هوای تهران در آسمان تهران هستیم. ما الان در آسمان تهران هستیم. یعنی اس ٹائم ہم تہران کے اسپیس میں ہیں، آسمان میں ہیں. چند دقیقے دیگر ما به تهران میرسیم. چند دقیقے تهران پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. خب بعد از پیاده شدن بعد از رسیدن به قم بله یکی از کارمند بخش پذیرش بعد از رسیدن به قم یکی از کارمند بخش پذیرش یکی از کارمندهای جمع ہے نا یکی بله یکی از کارمندهای بخش پذیرش یعنی بخش یعنی پارٹ وارڈ پذیرش یعنی ایڈمیشن وارڈ کے ایڈمیشن پارٹ کے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک کارمند مرا بجامعۃ المصطفیٰ برد بعد از آن مرا به مهمان سرا برد. مسافر خانہ ہوٹل گیسٹ روم و جامعۃ المصطفیٰ میں جس کا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے بچوں کا یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے لڑکیوں کا ایک الگ مہمان سرا ہوتا ہے وہاں رکھتے ہیں 10-15 دن. ڈاکٹری وغیرہ جو شروعاتی کام ہوتے ہیں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ 10-15 دن وہاں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اسکول میں بھیجتے ہیں سب کام ہونے کے بعد. پہلے مہمان سرا مدیر مہمان سرا برای استقبال من آمد. بله وقتی من به مهمان سرا رسیدم بله رسیدم بله دنباله هم وطن یا هم زبان می گشتم. دنبال یعنی تلاش میں پیچھے یعنی کسی ہم وطن یا ہم زبان کی تلاش میں پھر رہا تھا. ہم گشتم یعنی پھر رہا تھا. گشتم یعنی پھر رہا ہے کہ یہ ہم زبان پیدا کنم کوئی میرا لینگویج والا مل جائے کیونکہ چون آنجا افراد زیادی بودند چون آنجا افراد زیادی از کشورهای مختلف بودند
شون آنجا مختلف بودند. بعد از استراحت بعد از استراحت من به سالن غذاخوری رفتم. من به سالن دیدم دیدم افرادی دارن با هم افرادی دارن داشتن با هم صحبت می کردند. گروهی هم داشتن غذا می‌خوردند. بله یک نفر را دیدم که در گوشه سالن مشغول فکر کردن بود. من به او گفتم بعداً فهمیدم که اسم او علی حسین است. بعد از احوال پرسی من به زبان عربی من به زبان اردو از او احوال پرسی کردم. او هم پاسخ مرا داد. او هم زبان اردو بلد است. متوجه شدم که زبان اردو بلد است. من به او گفتم داشتی به چه چیزی فکر می‌کردی؟ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ او گفت من فکر می کردم من داشتم فکر می کردم کہ آیا زبان فارسی یاد گرفتن زبان فارسی برای ما سخت نیست؟ آیا یاد میں سوچ رہا تھا کہ کیا فارسی سیکھنا ہماری سخت نہیں ہے؟ آیا من می توانم زبان فارسی را یاد بگیرم؟ من به او گفتم من از دوستان شنیدم کہ جامعہ المصطفیٰ با روش های جدید فارسی یاد می دهد. میں نے بڑوں بزرگوں سے سنا ہے دوستوں سے سنا ہے کہ جامعہ المصطفیٰ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے نئی روش نئے طریقے کے ذریعے سے آسانی سے زبان سکھا دیتے ہیں. بے امید خدا تلاش ما حتما زبان فارسی را یاد می گیریم. بعد از آن من و علی حسین ہم دیگر آشنا شدیم. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ وقتی من متولد شدم پدر بزرگم اسم مرا ذوالقادر گذاشت. نام مرا ذوالقادر گذاشت. نام گذاشتن یعنی نام رکھنا. بلے یہ یہاں پہ آلے مسافرین محترم البلے لطفاً کمر بند هایتان را ببندید. ما الان در آسمان تهران هستیم و چند دقیقه دیگر
بزمین می نشینین هواپیما بزمین می نشیند هواپیما به زمین می نشیند. یعنی پلین زمین پر بیٹھے گا یعنی لینڈ کرے گا. بله بله آقا. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بله آقا درس بله. چهاردهم درس چهاردهم ابھی میں نے ایک فعل استعمال کیا تھا وقت بعد از استراحت من سالون غذاخوری رفتم دیدم بازی گروهی داشتن صحبت میکردن افرادی هم داشتن شام نهار غذا میخوردن داشتن غذا میخوردن داشتند غذا میخوردن. مصدر ہے داشتن مصدر ہے داشتن کا فعل حال دارمداری آپ سب جانتے ہیں اتنا تو سبھی جانتے ہیں. بله آقا. اور داشتن کا ماضی سادہ داشتن داشتی ہے یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں. بله آقا. اسی مصدر سے داشتن کے فعل حال اور فعل ماضی کی مدد سے ہیلپ سے دو نئے فعل بن سکتے ہیں جو کہ ہم ایک تو پڑھ ہی چکے ہیں. داشتن کا فعل حال دارمداری پلس مضارع باری ہو جاتا ہے مضارع مستمر. مضارع مستمر کسے کہتے ہیں؟ پریزنٹ کنٹینیوس. یعنی وہ فعل جو ابھی در حال انجام ہے نہیں. مندارم باشما صحبت میکنم میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی در حال انجام ہے نہیں. لیکن اسی داشتن سے پہلے گزشتہ سادے داشتن داشتی پلس ماضی استمراری. ماضی استمراری تو سب کو یاد ہے نا؟ بله آقا. کیا تھا ماضی استمراری؟ می بے اضافہ یہ گنے ماضی بے اضافہ یہ شناسے ماضی استمراری کیسے؟ جیسے گنے ماضی استمراری خوردن سے ماضی گنے ماضی کیا خورد ہے نا ہو جائے گا می خوردم خوردم. اور یہ فعل ماضی استمراری کب یوز ہوتا ہے؟ تین چیزوں کے لیے چار چیزوں کے لیے. پہلی گزرے ہوئے زمانے میں کام ریپیٹ ہوتا ہو. من ہر روز ساتے پنجے سو بیدار بھی شدم ساتے پنجے سو بیدار بھی شدم. ایک یا جو کام لگاتار ہو رہا ہو. من داشتم غذا می خوردم کہ پدرم زنگ زد میں کھانا کھا رہا تھا کہ پاپا نے کال کر دیا. نہیں یہی تو استعمال ہوتا ہے نہیں جی. اب مضارع اخباری کب یوز ہوتا ہے؟ بنتا ہے ایسے یہ می بے اضافی بنے مضارع یہاں پہ بنے مضارع ہوتا ہے شناسے مضارع. می خورم یہ تین چار چیزوں کے لیے یوز ہوتا تھا یاد ہے. پہلا موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام لگاتار ریپیٹ ہو رہا ہو. من ہر روز ساعت ہشت صبح بازار دانشگاہ می روم جی. یا جو کام ریپیٹ ہوتا ہو جو لگاتار ہوتا ہو جو ریپیٹ ہوتا ہو اور جو نیچرل ہو رہے ہیں سورج نکلتا ہے چاند ڈوبتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نہیں باران می باران جی. اب ایک نیا فعل جو یہاں بن کے نکلا ہے مضارع مستمر اور یہاں پہ ماضی مستمر دونوں میں کامن کیا ہے؟ دونوں میں ایک چیز کامن تو یہ ہے کہ در حال انجام مستمر میں اس وقت ابھی در حال انجام ہے اور ماضی مستمر میں گزرے ہوئے زمانے میں در حال انجام تھا. صحیح ہے نہیں بھائی؟ دونوں میں کامن کیا ہے؟ دونوں میں کامن یہ ہے کہ مضارع مستمر میں ابھی اس وقت کام در حال انجام ہے اور ماضی مستمر میں گزرے ہوئے زمانے میں کام در حال ماضی میں بھی در حال اس وقت انجام ہو رہا تھا وہ کام. مثلا میں اس میں کہوں میں اعلان کیا کروں من دارم صبح شما صحبت نہیں کروں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کام در حال انجام ہے بات وہ لیکن موجودہ زمانے میں. لیکن کل کی کہوں میں من دیروز داشتم صحبت می کردم کہ باران آمد. من دیروز داشتم غذا می خوردم کہ باران آمد. میں کل کھانا کھا رہا تھا تو اس ٹائم در حال انجام تھا نہیں کام. میں کل کھانا کھا رہا تھا کہ بارش آ گئی. من داشتم یا مثال کے طور پر من دیروز داشتم دوش می گرفتم کہ برق قطع شد.
یعنی کل میں نہا رہا تھا، یعنی درحال نہانا تھا میں کہ لائٹ چلی گئی، لائٹ چلی لائٹ گئی چلی گئی ادھر دیکھیے مثال دیکھوں میں دوں آپ کو، آپ دیکھیے دارم درس میخوانم، دارم درس میخوانم درس میخوانم درس میخوانم، دارم درس میخوانم نہیں، یعنی بلے ابھی آقا ابھی درحال انجام ہے، یہ کام ابھی درحال انجام ہے، لیکن بلے آقا یہاں داشتم درس میخواندم، داشتم درس میخوانم مثلا دیروز کی بات چل رہی ہے، دیروز من داشتم درس میخواندم که پدرم آمد، دیشب داشتم درس میخواندم که پدرم آمد، کل میں درس پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی کہ پاپا آ گئے، جی پڑھ رہا بلے تھا، بلے کل کام درحال انجام تھا، کل کام درحال انجام انجام تھا جب پاپا آئے، بلے جب پاپا آ گئے آئے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اب بتائیے بلے آسانی سے آقا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آسانی سے سمجھ میں آیا یہ فعل یا نہیں؟ بلے آقا کیا سمجھ میں آیا؟ جو کام جو کام گزرے ہوئے زمانے حال میں انجام ہو جی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام انجام پا اور جو رہا کام تھا، گزرے ہوئے زمانے میں درحال انجام تھا، ٹھیک ہے؟ در حال انجام پاسٹ بلے آقا کنٹینیوس ہو گیا، وہ پریزنٹ اب کنٹینیوس یہ ہے پاسٹ پریزنٹ کنٹینیوس. کنٹینیوس، یہ ہے پاسٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے نہیں؟ بھلے بلے آپ آقا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ بلے آقا بلے بھلے آگا آسانی سے سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بلے آقا ہاں، بھلے آگا بھلے چلو آگا بھلے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہو، امید ہے کہ سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا آپ کو یعنی سمجھ میں آ گئی جی ہاں جی سمجھ میں آ گئی. بله داشتم دوش میگرفتم که برق قطع شد، داشتم دوش میگرفتم که برق قطع شد، یا داشتم دوش میگرفتم که شامپو تمام شد، داشتم بله بھلے آگا بلے داشتم گوش میں گرفتم کہ شام کو شام کو تمام. تمام یہ شد شیمپو تمام شد داشتم درس می نوشتم که خودکار تمام شد، داشتم درس داشتم درس نوشتم که خودکار نوشتم تمام که شد. خودکار تمام شد بله داشتم با مادرم صحبت میکردم که پدرم آمد، داشتم من صحبت مادرم میکردم که میکردم که پدرم پدرم آمد. آمد مقدم کے پدرم داشتم بازار میرفتم که صد آمد، داشتم بازار داشتم میرفتم بازار که صد میرفتم آمد. که صد آمد داشتم بازار میرفتم که صد آمد یعنی میں بازار جا رہا تھا کہ بازار کتا آ جا گیا، رہا تھا کہ کتا آ گیا. بله کتا آ گیا، بله بھلے آگا بله آقا متوجه شدید دوستان یا نه؟ بھلے بلے آگا بله آقا من دیشب در خواب داشتم با دوستم صحبت میکردم که چشم باز شد، من دیشب داشتم در که خواب با دوستم داشتم در خواب با دوستم صحبت میکردم که چشم باز داشتم در خواب داشتم در خواب با دوستم صحبت میکردم که چشم یعنی میں کل رات چشم کل باز شد. رات خواب میں اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی بلے یہ جیسے کہ ہم یعنی من دیشب با دوستم صحبت میکردم که نیند آ گئی. ہاں چشم باز من داشتم با دوستم صحبت میکردم کہ خوابم برد، خوابم برد یعنی مجھے نیند آ گئی، نیند مجھے لے گئی یعنی خوابم برد، خوابم برد یعنی مجھے نیند آ گئی، متوجہ شدید دوستان؟ بھلے آگا تو سمجھ میں کیا آیا آپ لوگوں کے؟ سمجھ میں یہ آیا پچھلے درس میں ہم نے پڑھا مضارع مستمر،
मुजारे मुजारे मुस्तमिर क्या मुस्तमिर क्या बताया था मुजारे मुस्तमिर के बारे में? ये बताया था, देखिए कहाँ गया। हाँ, निगाह को नहीं दिक्कत करी। मुजारे मुस्तमिर यानी हाल मुस्तमिर यानी मुजारे मलमूस। ऐसे ही ये माजी मुस्तमिर और माजी मलमूस भी कहा जाता है। लेकिन मुजारे मुस्तमिर कैसे बनता है? फेल हाल अस मस्दर दाश्तन, दाश्तन से फेल हाल यानी दारमदारी प्लस मुजारे इखबारी नीचे मुजारे मुस्तमिर। दाराम मी नवीसा, दाराम मन दाराम दर्स मिखाना, दोस्तन दारात सोहबत मिकुनाद, फातिमे व ज़हरा दारान दर्स मिनवीसा, शुमा दारी चे कार मिकुन। यानी फेल मुजारे मुस्तमिर में भी दरहाल अंजाम है, माजी मुस्तमिर में भी दरहाल अंजाम है। लेकिन कब? मौजूदा जमाने में अगर काम दरहाल अंजाम है तो मुजारे मुस्तमिर, गुजरे हुए जमाने में काम अगर दरहाल अंजाम था तो माजी माजी मुस्तमिर। तो माजी मुस्तमिर माजी मुस्तमिर माजी मिसाल मुस्तमिर समझ में आई? अभी मैं उर्दू में बोलूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ अभी। लेकिन कल दोपहर में बातें कर रहा था कि बारिश आ गई। कल मैं बाजार जा रहा था कि कुत्ता आ गया। कल रात में ख्वाब में दोस्त से बात कर रहा था कि मेरी आंख खुल गई। जी, कल मैं नहा रहा था कि लाइट चली गई। समझ में आ रहा है नहीं? भले दरहाल आगा अंजाम था काम या नहीं? भले आगा भले आगा चली गई मन दाश्तम सवाल भी करदम, दाश्तम सवाल भी करदम कि ज़ैनब दार खामोश थी। अलाम दिक्कत हुई दोस्तान फेले किसके यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है? ये किसके यहाँ बातें हो रही हैं? ये रोजमीन बोधवानी। फेले सादे गुज़श्ते सादे, फेले गुज़श्ते सादे, गुज़श्ते सादे सादे अज मस्दरे दाश्तन, अज मस्दरे दाश्तन दाश्तन दाश्तन। क्या हो जाएगा मस्दर दाश्तन का गुज़श्ते सादे? दाश्तम दाश्ती दाश्त दाश्तन दाश्ती दाश्त दाश्ती 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 वाफिये मुतवज्जिह शुदीद या ना? वाफिये भले अस्सलाम मुतवज्जिह शुदीद इन मुजारे गुज़श्ते मुस्तमिर, भले गुज़श्ते मुस्तमिर मुतवज्जिह शुदीद भले भले आगा बे इजाफे ये बेफरमाइश गुज़श्ते ये बे इजाफे ये गुज़श्ते ये इस्तिमरारी गुज़श्ते ये इस्तिमरारी मीशे बेफरमाइश मीशे ये मुस्तमिर माजी मुस्तमिर माजी मुस्तमिर माजी गुज़श्ते ये मुस्तमिर गुज़श्ते ये मुस्तमिर या गुज़श्ते मलमूस माजी मलमूस या माजी मुस्तमिर। दिक्कत नहीं फरमाई दोस्तान, निगाह कुनी बेइजाफे ये मसलन दूश मी गिरफ्तार, दूश मी गिरफ्तार दाश्तम दाश्तम दूश मी गिरफ्तार। خب گل ناز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟
سلام آقا حال شما چطور است؟ حالم خوب است آقا حالتون چطوره؟ من خوبم. اینجا دقت کنید، ما داریم درباره فعل نگاه کنید. از داشتن ایک مصدر ہے، جلدی جلدی میں بتا کے آگے بڑھتا ہوں. داشتن ایک مصدر ہے جس کا فعل حال دارم داری آتا ہے، یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ. اور داشتن کا گزشتہ سادے داشتن داشتی آتا ہے، سب آپ جانتے ہیں. یہاں تک بالکل آپ کو پتا ہے. اتنی بات چھوڑ کے مضارع اخباری آپ کو پتا ہے، گزشتہ استمراری آپ لوگوں کو پتا ہے. مضارع اخباری بنتا ہے می پلس بنے مضارع پلس شناس مضارع. درس می خانہ، می خانی، می خانہ، یہ مضارع اخباری ہے. اگر ہم داشتن کا فعل حال دارم داری پلس مضارع اخباری کر دیں تو بن جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس مضارع مستمر. من دارم باشما صحبت مکرم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس. لیکن اگر اسی فعل داشتن کا مصدر داشتن کا فعل گزشتہ سادے داشتم داشتی پلس ماضی استمراری ہو جائے. درس ماضی استمراری آپ کو پتا ہے می پلس بنے مضارع پلس شناس یہ ماضی. بنے مضارع کہہ رہا ہوں، بنے ماضی می بنے ماضی شناس یہ ماضی. اس کے شروع میں اگر داشتم داشتی بڑھا دیں تو بن جاتا ہے ماضی مستمر. ماضی استمراری الگ ہے. ماضی استمراری کے شروع میں ماضی استمراری کے شروع میں اگر داشتم داشتی بڑھا دیں تو بن جاتا ہے ماضی مستمر. ماضی مستمر کسے کہتے ہیں؟ پاسٹ کنٹینیوس. کیا؟ پاسٹ کنٹینیوس. تو ان دونوں میں مضارع مستمر اور ماضی مستمر میں کامن کیا ہے؟ کامن میں نے ابھی بتایا، دونوں میں کام در حال انجام ہے. دونوں میں یہاں بھی کام در حال انجام ہے، یہاں بھی در حال انجام ہے کام. لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت موجودہ ابھی در حال انجام اگر کام ہے تو مضارع مستمر، اور اگر گزرے ہوئے زمانے میں کام در حال انجام تھا تو ماضی مستمر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر دقت کو نہیں، میں ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ درس لکھ رہا ہوں مثلا، تو میں کیا کہوں گا؟ ابھی کام در حال انجام ہے، درس بھی نویسم. لیکن میں کہوں دی شب من داشتم درس می نوشتم که باران آمد یا برق قطع شد. داشتم درس می نوشتم که برق قطع شد، یعنی میں درس لکھ رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی. لکھ رہا تھا، اس وقت کام در حال انجام تھا. گلے ناز پاتے میں سمجھ میں آیا؟ گلے ناز پاتے میں بلے آگا سمجھ میں آ گیا یہ فعل؟ داشتم میں اس وقت کیا حالت تھی وہ لکھنا پڑے گا کہ لائٹ چلی گئی ایسا. ہاں، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ کام حال میں بزی تھے. کس حال میں بزی تھے؟ آپ مثلا پہلے گزشتہ سادہ مصدر داشتن میشے داشتم داشتی داشت داشتیم داشتی داشتن پلس گزشتہ استمراری جیسے تو ہو جائے گا گزشتہ مستمر. دوش میں گرفتم کیا ہے؟ ماضی استمراری ہے نا. اس کے شروع میں داشتم داشتی بڑھا دیں تو داشتم دوش میں گرفتم. تو آپ کہیں گے من دیشب دیروز داشتم دوش می گرفتم که برق قطع شد. دیروز من داشتم دوش می گرفتم که برق قطع شد، یعنی نہانا میرا در حال انجام تھا کہ لائٹ چلی گئی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اس وقت کیا ہوا تھا وہ لکھنا ہے. جی گلے ناز پاتے میں متوجہ شدی. ایک ہے مضارع مستمر، ایک ہے ماضی مستمر. مضارع مستمر، ماضی مستمر. بس اتنا کوڈ ورڈ یاد رکھنا ہے کہ مضارع اخباری کے شروع میں اگر دارم داری بڑھائے، فعل حال کے شروع میں فعل حال، مضارع اخباری بھی تو حال ہی ہے اور دارم داری بھی حال ہے. حال کے شروع میں حال بڑھائے تو مضارع مستمر، ماضی استمراری کے شروع میں ماضی بڑھائے تو ماضی مستمر. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک کامن بات دونوں فعل میں یہ ہو گئی ماضی مستمر مضارع مستمر میں کہ دونوں میں کام در حال انجام ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ مضارع مستمر میں ابھی کام در حال انجام ہے اور ماضی مستمر میں گزرے ہوئے زمانے میں کام در حال انجام تھا. دوسری کامن چیز یہ ہے کہ دونوں فعل چاہے مضارع مستمر ہو چاہے ماضی مستمر ہو بنتا مصدر داشتن کی مدد سے ہے نہیں؟ یہ کہ مضارع مستمر میں داشتن کا فعل حال بڑھتا ہے، ماضی مستمر میں داشتن کا گزشتہ سادے بڑھتا ہے. سمجھ میں آ گیا یہ درس آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں کئی طرح سے
کئی طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مثالیں بھی دی. من دیروز داشتم نماز می خواندم. بله داشتم نماز می خواندم که دلم آمد. شکم درد کرد. اور شکم اسکرین درد شاٹ کرد. لینا. درد کرد. بله شکم درد کرد یعنی پیٹ میں درد ہو گیا. بله آقا ہو گیا. خیلی ممنون آقا هو گیا. اینا رو نوشتی؟ بله آقا. بله آقا. بله خیلی خوب بله آقا. دوستان الان دقت کنید. خیلی ممنون آقا. دیکھیے سمجھانے میں کتنا ٹائم نکل گیا. اسی کو سمجھانے میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. خود دوستان درس چهاردهم در این درس می‌آموزیم وقتی به دنیا آمدم. مهمان سرا واژه‌های جدید و نکته‌ها گذشته مستمر یا ملموس. داشتم میرفتم داشتی میرفتی. در مهمان سرا بفرمایید چه کسی میخواند؟ آقا من بخونم. بله بفرمایید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی به دنیا آمدم نامم روح اللہ گذاشتند. جب میں دنیا میں آیا تو میرا نام روح اللہ رکھا گیا. پدر و مادرم ہمیشہ از ایران و اخلاق و شجاعت امام خمینی و انقلاب. بله آقا. میرے ممی پاپا ہمیشہ میرے ممی پاپا ہمیشہ ایران کے بارے میں اخلاق اور شجاعت امام خمینی کے اخلاق اور شجاعت کے بارے میں اور انقلاب اسلامی ایران برایم تعریف می کردند. اور ایران کے انقلاب امام خمینی کے اخلاق و شجاعت اور اسلامی انقلاب کے بارے میں مجھے بتاتے تھے. برایم تعریف میرے نہیں کرنا ممی مجھے پاپا بیان کرتے تھے بتاتے تھے. میرے ممی پاپا ایران کے بارے میں اور امام خمینی کے اخلاق بارے میں ہٹا دینا ہے. میرے ممی پاپا ہمیشہ ایران امام خمینی کے اخلاق و شجاعت اور اسلامی انقلاب کے بارے میں مجھے بتاتے تھے. یعنی مجھے بیان کرتے تھے نہیں مجھے بتاتے. بله آقا. مادر بزرگم هم در قصه های از امام برایم زیاد می گفتند. میری دادی بھی کہانیوں میں جب راتوں کو کہانی سناتی تھی کہانیوں میں از امام برایم زیاد می گفت امام خمینی کے بارے میں مجھے بہت بتاتی تھی. ہماری دادی بھی کہانیوں میں امام خمینی کے بارے میں زیادہ بتاتی تھیں. آمدن به ایران اسلامی زیاد آمدن به ایران اسلامی اسلامی ایران میں آنا زیارت حرم امام خمینی امام خمینی کی زیارت امام خمینی کے حرم کی زیارت کرنا و آشنائی بیشتر با این کشور برایم یک اور اس ملک کی اور زیادہ جانکاری برایم یک آرزوی بزرگ بود. میرے لیے ایک بڑی آرزو تھی. پس از سالها انتظار به آرزویم رسیدم. کئی سالوں کے انتظار کے بعد میری آرزو آج پہنچی. میں اپنی آرزو کو پہنچا. صدای مہماندار ہواپیما را شنیدم که می گفت ہواپیما کے پلین کی ایئر ہوسٹس کی آواز کو میں نے سنا کہ کہہ رہے تھے مسافران محترم پیارے مسافروں مسافران محترم کمر بند ہائیے تان را ببندید. ڈیئر پیسنجرز اپنے کمر بیلٹیں باندھ لیجئے. در آسمان تہران ہستیم ہم تہران کے آسمان میں ہیں. ہم اکنون ساعت 8 صبح به وقت تہران است. ہم ابھی اس وقت تہران کے مطابق صبح کے 8 بجے ہیں.
اس وقت تہران کے وقت تہران کے ٹائم کے مطابق تہران کے ٹائم کے مطابق صبح کے 8 بجے ہیں. و تا چند دقیقے یہ دیگر ہوا پیما در فرودگاہ امام خمینی به زمین می نشیند چند دقیقہ دیگر اور چند کچھ منٹوں میں ہوا پیما امام خمینی کے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گا. لینڈ کر جائے گا. بله آقا. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از پیاده شدن از هواپیما به مادرم تلفن زدم و خبر رسیدنم به ایران را دادم. جهاز سے اتر کر میں نے ماں کو فون کیا. پس از پیاده شدن از هواپیما بفرمایید یعنی پلین سے اترنے کے بعد اپنی امی کو فون کیا اور ایران پہنچنے کی خبر دی. خبر رسیدنم را خبر رسیدنم به ایران را دادم یعنی خبر رسیدنم ایران پہنچنے کی نہ رسیدنم میم میری خبر میری بلے میرے ایران پہنچنے کی خبر کو دیا میں نے پہلے. خبر رسیدن پہنچنے کی خبر. خبر رسیدنم میرے اپنے پہنچنے کی خبر به ایران اپنے ایران پہنچنے کی خبر کو دیا به مات پہلے. سپس از سالن فرودگاه بیرون رفتم. اس کے بعد سپس از سالن فرودگاه بیرون رفتم. اس کے بعد ایئرپورٹ کے سالن سے باہر گیا ہال سے باہر گیا. و با ٹیکسی به طرف قم حرکت کردم اور ٹیکسی سے قم کی طرف حرکت کی. پس از 1 ساعت به قم رسیدم. 1 گھنٹے کے بعد قم پہنچا. راننده نزدیک حرم مرا پیاده کرد. ڈرائیور نے حرم کے نزدیک مجھے اتارا. پس از زیارت حضرت معصومه به جامع المصطفی رفتم. حضرت معصومہ کی زیارت کے بعد جامع المصطفی گیا. یکی از کارمندان بخش پذیرش مرا به مهمان سرا برد. یکی از کارمندان بخش پذیرش یعنی ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ. بخش پذیرش یعنی ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے کارمندوں میں سے ایک مجھے مرا بے مہمان سرا بورد یعنی ایک ملازم نے مجھے مہمان سرا لے گیا. بے مہمان سرا لے گیا. بله. مدیر مهمان سرا با مهربانی به استقبالم آمد و اتاق استراحتم را به من نشان داد. مہمان سرا کے مدیر مہربانی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور میرے استقبال کے لیے آئے اور میرے ریسٹنگ روم کو دکھایا. میرے آرام کرنے کا کمرہ مجھے بے من نشان داد مجھے دکھایا. خوب از اینجا چه کسی میخواند؟ آقامن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از کمی استراحت به سالن غذا خوردی رفتم. کم آرام کے بعد کمی یعنی تھوڑا. پس از کمی استراحت تھوڑے ریسٹ کے بعد تھوڑے آرام کے بعد کھانے کی دکان پر گیا. دکان نہیں ہال ڈائننگ ہال گیا. هیچ کسی را نمی شناختم. کوئی بھی هیچ کس را نمی شناختم. میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا. دنبال یک ہم وطن یا ہم زبانی گشتم. دنبال یک ہم وطن یا ہم زبان می گشتم. میں یا ایک ہم زبان کو میں تھا. از قیافه های مختلف افراد فهمیدم. از قیافه های مختلف افراد فهمیدم. قیافه یعنی حلیہ. قیافه مختلف حلیے کے لوگوں کو قیافه های مختلف افراد لوگوں کے الگ الگ نقشوں سے الگ الگ قیافوں سے حلیوں سے فهمیدم یعنی پہچانا سمجھا کہ از کشور حلیوں سے میں سمجھ گیا. رنگ برنگے قسم کے لوگ تھے. کوئی گورا تو کوئی کالا تو کوئی کم کا. ایسے لوگوں کے مختلف حلیوں سے میں سمجھ گیا کہ از کشور ہائی گناگون ہستن کہ وہ الگ الگ شہروں یا الگ الگ مختلف شہروں سے ہیں. مختلف ملکوں سے ہیں. بعضی داشتند با تلیفون همراه صحبت می کردم. کچھ داشتند با تلیفون همراه ایک دوسرے با تلیفون یعنی ٹیلی فون سے
بات کر رہے تھے. بازی ہم والے بازی داشتن، دیکھیے اب یہاں سے فعل مستمر شروع ہوا، ماضی مستمر. بازی داشتن با ٹیلیفون ہمراہ صحبت میں کرتن، بعض لوگ موبائل ٹیلی سے فون باتیں سے کر رہے تھے. بات کر رہے تھے. گروہی داشتن باہم گفتگو می کردن. کچھ لوگ کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. برقی ہم داشتن ہمراہ باغزہ خوردن. ہمراہ باغزہ خوردن، بعض لوگ کھانا کھانے کے بعض ساتھ لوگ ٹیلی ویژن تماشا می کردن. ٹی وی ٹی وی دیکھ رہے تھے. یک نفر ہم کے بادن فہمیدم اس میں او علی حسین است. ایک آدمی کو بادن فہمیدن دیکھنے کے بعد، نہیں بادن فہمیدن بعد ما یعنی یک نفر ہم، ایک انسان کے بادن فہمیدن کے بعد میں سمجھا، مجھے پتہ لگا کہ اس میں وہ علی حسین است، کہ اس کا نام علی حسین ہے. درگوشی السالون مشغول. درگوشی السالون، درگوشی السالون ایک کونے میں، ہال کے کونے میں مشغول فکر کردن بود. سوچنے میں فکر مصروف میں تھا. مشغول تھا. خوب از اینجا چه کسی میخواند دوستان؟ زود زود بفرمایید، وقت دارد تمام میشود. وقت دارد تمام میشود. بفرمایید دوستان، کسی هست؟ لبیک. بله آقا. بفرمایید. از کجا آقا؟ اینجا. به او نزدیک شدم و سلام کردم. اس سے قریب ہوا اور اس کو سلام کیا. با لبخندی باشکم را داد. لبخندی پاسخم را داد، مسکراتے ہوئے پاسخم، پاسخ یعنی جواب، پاسخم میرا جواب دیا. مسکراتے ہوئے اس نے میرا جواب دیا. مسکراتے ہوئے اس نے میرا جواب دیا. بے زبان عربی با او احوال پرسی کردم. میں نے اسے عربی میں اس کے احوال پرسی کی. وقتی جواب داد، جس وقت اس نے جواب دیا. متوجہ شدم او ہم عربی بلد است. میں متوجہ ہوا کہ وہ بھی عربی جانتا ہے. خودم را بے او معرفی کردم و گفتم. میں نے اپنی معرفی کی تعریف کی اس سے اور کہا، اسمم روح اللہ است، میرا نام روح اللہ ہے. وہ اہل لبنان ہستم، اور لبنان کا رہنے والا ہوں. او گفت من اہل تنزانیہ ہستم. اس نے کہا میں تنزانیہ کا رہنے والا ہوں. بل میں تنزانیہ کا ہوں. بل پس از کمی گفت و گو پرسیدم. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مجھ سے پوچھا، داشتی بے چے فکر میکنی، کیا فکر کر رہے تھے؟ گفت کہا کہ داشتم فکر میں کر دی، کس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ گفت داشتم فکر می کردم آیا می توانم درسا موفق شوم. میں فکر کر رہا تھا کہ کیا میں پورے درس کو یاد کر پڑھ سکوں گا، کامیاب ہو پاؤں گا. آیا یاد گرفتن زبان فارسی برایم سخت نیست؟ کیا زبان فارسی یاد کرنا میرے لیے سخت؟ از اینجا شما بفرمایید گل ناز فاطمه بفرمایید. گل ناز فاطمه الو بله بفرمایید، شما بخوانید. بله. به او گفتم، میں نے کہا، از مدیر مهمان سرا شنیدم در جامع مصطفی زبان فارسی را با استفاده از روش های جدید به آسانی آموزش میدهند. آواز صدای شما قطع شد. به او گفتم از مدیر مهمان سرا شنیدم. مهمان سرا کے مدیر سے میں نے سنا، مدیر سے میں نے سنا. ہلو کجا رہا گل ناز فاطمه؟ شاید مشکل انٹرنیٹی دارا، شاید ری جوائن کر رہے ہیں. بله بله. بقیه دوستان کجا رفتند؟
خیلی خوب. تحسین فاطمه خانم رفتن. بله. سائم بطول کجا رفت؟ نہیں اومد. شاید مشکل عالیہ. انٹرنیٹی دارد. بله شاید عالیہ سائم بله بطول بفرمایید. است. الان اومد اینترنت؟ بله آقا الان میرسد بله صدایم؟ بله میرسد. بفرمایید. میں کہا از مدیر مہمان سرا شنیدم در جامعۃ المصطفیٰ کہ میں نے مدیر کے مہمان سرا مدیر کے سنا کہ میں نے مہمان سرا کے مدیر سے سنا کہ در جامعۃ المصطفیٰ المصطفیٰ میں زبان فارسی را با استفادے از روش های جدید کی جامعۃ المصطفیٰ میں نئے روش سے استعمال آموزش دہن آسانی بڑھاتے ہیں درس دیتے ہیں. ماں ہم با امید بے خدا و تلاش بے امید بے خدا خدا پر حتماً امید موفق اور تلاش و کوشش. میں بھی امید اور خدا ہم بھی میں خدا کی امید اور تلاش ہم بھی خدا پر امید اور تلاش اور کوشش کے ذریعے حتماً کامیاب ہوئے. زبان فارسی را یاد میگیریم. کم زمانے میں فارسی سیکھ جائیں گے. اذان بے بعد اذان بے بعد اذان روز بے بعد اس روز کے بعد یعنی اس بعد اذان روز یعنی اس دن کے بعد سے اس دن با ہم دوست شدیم. اس بعد سے ہم دوست وتا حالا در ایک کلاس درس شدیم ہم آپس میں فرینڈ ہو گئے. وتا حالا در ایک کلاس درس میخوانیم اور اب تک ایک کلاس میں درس پڑھتے ہیں. وہ ہمیشہ در درس تھا بے ہم دیگر کمک میکنیم اور ایک دوسرے کی درس میں مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں. خیلی خوب مدد کرتے ہیں. متوجہ شدی؟ بله آقا. خوب دوستان متن ذرا لمبا تھا. متن کل کو انشاءاللہ پڑھ کے آئیں گے آپ لوگ. ذرا نہیں آقا بھلے ذرا سے لمبا نہیں تھا بہت لمبا تھا. بھلے پریکٹس کر کے آئیے گا انشاءاللہ. کل کو کون پڑھیں گے سب پڑھیے گا انشاءاللہ. وقت ہم تمام شد یا زیاد انشاءاللہ حتماً یاد شد آقا. بھلے زیاد شد. بھلے گزشتہ مستمر کی توضیح دیتے میں نکل گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان محبت و معیت باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما خدا حافظ.